امن اور توحید اور اتحاد کی دعوت دینے والا کون سا فرقہ ہے، کون سی جماعت ہے، کون سا گروہ ہے جو امن کی دعوت دینے والا ہے اور جو امن و شانتی کا پیغام پہنچانے والا ہے؟ دھرموں کو ہم نے سمجھا اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے ہدایت دی، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کا پیغام لے کر دنیا کے گوشے گوشے میں جاتا ہوں تو تم ہمیں طعن و تشریح کرتے ہو۔ حیا کرو، شرم کرو اور غیرت کرو، اور اللہ رب العزت نے جو حجت اور جو دلیلیں ہم کو عطا فرمائی ہیں میں وہ حجتیں اور وہ دلیلیں تم تک پہنچاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ اقلیم ہند کے علماء احناف تک صرف عالم ہی نہ تھے، ہندوستان اقلیم ہند کا مطلب ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ جتنے بھی ہیں یہاں پر جو علماء تھے یہ صرف عالم ہی نہیں تھے، جو حنفی علماء یہ صرف عالم ہی نہیں ہیں بلکہ وہ صوفی اور شیخ بھی، ان کا تعلق صوفیت سے اور شیخوخیت سے ہے، اور تصوف کتنا ہی محتاط کیوں نہ ہو وہ اپنے ساتھ کشف و کرامات، تحیرات و تصرفات کے طلسم خانے اور بھول بھلیاں ضرور اپنے ساتھ وہ لاتا ہے۔ پھر یہ طلسم خانے مریدان باصفا کی اندھی عقیدت مندیوں اور خوش فہمیوں کی آمیزش سے تہ در تہ ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ شرعی اصول و عقیدے ان کے لیے ان کی حیثیت چیلنج کی سی ہو جاتی ہے۔ اور میرے عزیز بات بڑی تلخ ہوگی مگر 100% درست ہے کہ حنفی مکتبہ فکر کے خمیر میں اندھی تقلید، مسلکی تعصبات کی اچھی خاصی مقدار آج بھی موجود ہے اور پہلے سے بھی یہ موجود تھی۔ اس مکتبہ فکر کا ہر عالم پہلے ہی دن سے اس خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ وہ سب سے بڑا موحد ہے اور سب سے بڑا ایمان والا ہے۔ کسی نے اور ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ کسی نے اگر قرآن پوری طرح سمجھا ہے تو وہ ہمارے فلاں شیخ التفسیر ہیں، انہوں نے سمجھا ہے۔ اگر علم حدیث کی تہ تک کوئی پہنچا ہے اور فقہ کی روٹیاں پکا کر کوئی لے کر کے آیا ہے تو وہ فلاں شیخ الحدیث ہیں۔ اگر ولایت و نبوت اور طریقت و تصوف کے اسرار و رموز اور معارف پر کسی نے عبور حاصل کیا ہے تو وہ ہمارے فلاں فلاں بزرگ اولیاء کرام اور ہمارے فلاں فلاں شیخ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی بٹھا لیا گیا ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں یہ سب محفوظ عن الخطا، محفوظ عن الخطا ہیں، یہ معصوم نہیں کہتے، یہ نہیں کہتے یہ معصوم عن الخطا ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ معصوم عن الخطا کہیں گے تو دنیا زبان کاٹ لے گی کہ معصوم عن الخطا تو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، تو نے اپنے بزرگوں کو کہاں یہ لا کر کے لگایا؟ تو یہ نہیں کہتے، محفوظ عن الخطا یہ سمجھتے ہیں، مگر محفوظ عن الخطا یہ کہہ کر عملاً انہیں معصوم ہی تصور کرتے ہیں۔ یہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، یہ بڑے بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے شیخ التفسیر ہیں، بہت بڑے علامہ، بس جو بھی حضرت فرما رہے ہیں وہ وہی تصوف والی جو چال ہے کہ بمیں سجادہ رنگی کن غرق پیرے مغاں گوید کہ اپنے مسلح کو شراب کے اندر ڈال دو۔ اگر حضرت صوفی محترم فرما رہے ہیں مرید سے کہ اس مسلح کو شراب کے اندر ڈال دو تو شراب میں ڈال کر اس پہ نماز پڑھو اور بس بالکل میت کی طرح مرید پیر کے سامنے ہو جاؤ، جس طرح سے غسل دینے والا میت کو جیسے چاہتا ہے نہلاتا دھلاتا ہے، ایسے ہی مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر کے سامنے ہو جائے، کوئی اعتراض اور کچھ سوال جواب نہ کرے۔ ان کا پختہ عقیدہ ہے کہ ان کا ہر بزرگ زہد و تقوی کے علاوہ عقل و دانش کے اندر بھی بقرات اور سقراط سے کسی طرح ہرگز کم نہیں۔ اسی طرح توحید و سنت میں بھی، عقائد و اعمال کی درستی میں بھی ہمارا کوئی ثانی موجود دنیا کے اندر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو حقیقی طور پر علم برداران توحید و سنت ہیں ان کے خلاف یہ سارے کے سارے احناف مل جل کر تمام مقلدین احناف جو ہے یہ چیخو پکار کر رہے ہیں۔ کوئی سلفی ہونے کا مذاق اڑا رہا ہے اور جوش و جذبے کے اندر خود کے بارے میں کہتا ہے کہ سلفی تو ہم ہیں کیونکہ ہم سلف کے ماننے والے ہیں۔ کوئی اہل حدیث کا مذاق اڑا رہا ہے، بلکہ جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا کہ حدیث ہی کو شیطان کہتے ہیں۔ استغفر اللہ، حدیث ہی کو کیا کہتے ہیں؟ شیطان کہتے ہیں۔ اس سے تعبیر کر رہا ہے جیسا کہ میں نے یہ کتاب ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ کوئی لا مذہب کہتا ہے، کوئی غیر مقلد کہتا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ان میں کوئی متقی نہیں، کوئی پرہیزگار نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی فقیہ نہیں۔ ایک مولوی نے میرے پاس کیسٹ موجود ہے، کہہ رہا ہے 150 برس پہلے کسی بھی
غیر مقلد اہل حدیث کی کوئی بھی قبر دنیا کے اندر موجود ہی نہیں۔ ہم نے کہا یہ مردہ فروش بڑا نباز لگ رہا ہے یہ، ہاں اس کو شیطان نے جس قبر سے روٹی دی اس کو ولی اللہ سمجھ بیٹھا، اور جس قبر والے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کو اس نے ولی اللہ سمجھے۔ بولو ہے کہ نہیں ہے یہ جائے ذرا جنت البقیع میں، بقیہ غرقد میں وہیں سوئے، وہاں اس کو پیر اس کو کوئی وہاں روٹی ڈالے گا؟ اللہ کے فضل سے صحابہ کرام کی قبر ہے، ازواج مطہرات کی قبر ہے، اور بناتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نواسے رسول اللہ سب کی قبریں وہاں ہیں۔ تو یہ سب یہ دیکھ، اب یہ میں اس تقلید غیر مقلد میں نہیں پڑھنا چاہتا کیوں موضوع میرا ذرا سا دوسرا ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے تو پورے احناف کی ٹولیاں اس کی دفاع کے اندر بھیڑی ہوئی ہیں، اور دھمکیاں، مار پیٹ، گالی گلوچ، اور حکومت کے پاس جا کر کے جھوٹی رپورٹیں اور جاسوسیاں، قتل و غارت گری، یہ سب کچھ مساجد سے نکالنا اور ممبروں کے اوپر ان کی توہین کرنا، یہ تمام سب آج کل اس ہمارے ملکوں کے اندر چل رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ حضرات انہی سب وجوہات کی بنا پر میں نے یہ موضوع منتخب کیا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے ظالم بھائی کی، مظلوم بھائی کی، دونوں کی مدد کرو، ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی مظلوم کی مدد سمجھ میں آتی ہے لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ظلم کرنے سے اس کے ہاتھ کو روکو، اس کے ہاتھ کو پکڑو تاکہ وہ ظلم نہ کرے۔ تو ان کی زبانوں کو ہم لگام دینے کے لیے ہم نے اس پروگرام کو، ہم نے اس موضوع کو منتخب کیا ہے کہ کہیں تم ظلم کرتے اللہ تمہیں توبے کی توفیق نہ دے، کہیں ایسا نہ ہو تم مر جاؤ اور جہنم میں چلے جاؤ۔ اس لیے میں نے اس ٹاپک کو، اس موضوع کو اختیار کیا ہے کہ اے میرے بھولے بھالے عالم بھائی، اے میرے بگڑے اور بچھڑے ہوئے دوست، مدرسوں سے دستار تو نے لپیٹ لی لیکن وہ ان دارالعلوموں سے تو فارغ کیا ہوا؟ تو قرآن و سنت ہی سے فارغ ہو گیا، بالکل عقل ہی سے پیدل ہو گیا۔ تیرے مفتیوں نے، ملانوں نے نہ جانے کیسی تعلیم دی کہ آج قرآن و سنت پہ عمل کرنے والے، قرآن و سنت کی دعوت پھیلانے والوں کے خلاف تو اس طرح سے زہر اگل رہا ہے۔ اس لیے یہ ہے مقصد آج کے خطاب کا، یہ ہے مقصد آج کے اس خطاب کا اور اس تقریر کا۔ اب آئیے ذرا موضوع کی تشریح کروں۔ تذکرہ آپ سمجھتے ہیں بیان کے معنی میں ہے، اولیاء ولی کی جمع ہے، اور احناف وہ لوگ ہیں جو اسلام کے 400 برس کے بعد، ائمہ رحمہ اسلام کے 400 برس کے بعد جنہوں نے کتابیں ترتیب دی اپنے من سے، اور سب پٹارا لے کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سر ڈال دیا کہ یہ سب جو بھی علم گلم ہم نے بکا ہے یہ امام صاحب نے فرمایا، استغفر اللہ، اعوذ باللہ۔ اس طرح سے ایسے لوگوں کو احناف کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ احناف کہتے ہیں، جو امام صاحب امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب نہیں ہیں بلکہ ان کی بیٹی حضرت حنیفہ کی طرف یہ منسوب ہیں، جو ان کی بیٹی کا نام تھا اسی سے یہ احناف ہیں۔ ولی شرعی اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں اور ولایت کیا ہوتی ہے، یہ مختصر طور پر بہت مختصر میں بتاؤں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے جو اولیاء ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ وہ اولیاء اللہ خود تعریف فرما رہا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ کے اوپر ایمان لائے اور جو اللہ سے ڈرتے رہے۔ اس تقوی کے اندر سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بندہ اپنے اللہ سے ڈرے، مطلب یعنی اللہ کے اوپر ایمان لائے، اللہ سے ڈرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ سے ڈرے کہ وہ حرام